میں نے آخری صفحے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک یہی اگست کا مہینہ تھا، تو ایک سیمینار تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. مجھے بھی مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا. کچھ ایسے محسنین ہیں جو بیچارے تعلق رکھتے ہیں گاؤں کا ہونے کے باوجود، مجھے وہاں بلا لیا گیا. تو یہ جناب حامد انصاری صاحب جو ہمارے یہاں وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اس زمانے میں وائس چانسلر تھے وہاں، ان کی صدارت میں جلسہ ہونا تھا. یہ صدارت کر کے نکل جانے والے تھے، صدارتی خطاب کر کے انہیں شریک بھر ہونا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو. تو وہ پھر بعد میں انہیں کسی اور پروگرام میں جانا تھا، مگر کسی سامنے کچھ اس طرح کا تعارف کرایا تو وہ اپنی تقریر کرنے کے بعد، صدارتی خطاب پہلے کرنے کے بعد پھر رک گئے کہ مجھے فلانا خطاب سننا. چند تقریریں ہوئیں، آخر میں مجھے بات کرنی تھی. تو میں نے بات شروع کی تو میں نے کہا کہ دیکھیے معاف کیجیے گا، مجھے اب اس عنوان سے اتفاق نہیں. اس میں تحفظ کی بو آ رہی ہے، ڈیفینس کی بو آ رہی ہے، اس میں ریئیکشن کی بو آ رہی ہے. تو اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ ایک تعلیمی ادارے میں مہمان خصوصی کے طور پر آیا ہے اس سیمینار میں اور عنوان سے اتفاق نہیں، تو یہ تو بہت ہی تو اس میں میری خطا نہیں ہے. آپ نے ایک گاؤں کے دیہاتی کو بلایا کیوں ہے ایک علمی ادارے میں؟ میں تو مظفر نگر کا مشدد آباد کا رہنے والا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میں اہل ادب نے مظفر نگر کو مشدد آباد کہا ہے، وہاں بولنے کا بھی ہر چیز میں تشدید لگاتے ہیں ہمارے. روٹی کو روٹی، لوٹے کو لوٹا، آٹے کو آٹا، اس طرح بولتے ہیں. تو جہاں کے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بلایا آپ نے. مگر میرے ساتھ میرے ذہن میں ایک بات ہے تو میں آپ کو اس میں شریک کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی شاید یہ بات لگے کہ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے. تو میں نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور جیب میں قلم لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ قلم ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب شاید سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب یا زاہد علی صاحب مجھ سے لے لیں، پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی صاحب مجھ سے لے لیں. تو غم مجھے ہوگا یا ان کو ہوگا؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے جو پروفیسر صاحب ہیں. مجھے فکر ہوگی، مجھے پریشانی ہوگی. میں کہوں گا بھائی میرا قلم دے دو واپس، بھائی میرا قلم ہے دے دیجئے دے دیجئے. وہ نہیں دیں گے تو میں انصاری صاحب سے درخواست کروں گا، انصاری صاحب میرا قلم دلوا دیجئے. کہ ہندوستان میں 900 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی ملک پر مسلمان حکومت کر چکے ہوں اور وہ ملک ان کے ہاتھ سے چلا جائے تو پوری امت مسلمہ کے ذمے دفاعی جہاد فرض عین ہے. فرض کفایہ ہے عام جہاد، لیکن وہ فرض عین ہے اس کو واپس لے آنا. تو اس مسئلے کی ذاکہ، تو اس مسئلے کو تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، امت تک اس بات پہنچانے کے لیے 1857 کو سمجھتے ہیں جنگ آزادی کی شروعات سے نہیں، 1857 سے 72 سال پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر آبادی مسجد ہے یہیں سبھاش چندر بوس پارک ہے جامع مسجد کے سامنے، وہاں پر ایک اکبر آبادی مسجد تھی، اس میں شاہ عبدالعزیز صاحب رہا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے اکبر آبادی مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. انگریز اتنا ناراض ہوئے اس سے کہ اس مسجد کو شہید کرانے کے بجائے زمین میں دھسوا دیا اس مسجد کو، اور شاہ صاحب کے پہنچے نکلوا دیے جس ہاتھ سے قلم سے لکھا تھا وہ فتویٰ شاہ صاحب سے. تو یہ میں نے ایک مرتبہ میں جو ہے ہارون یوسف صاحب اور شعیب اقبال دونوں سے ایک بچوں کے گھر میں ایک پروگرام میں درخواست کی تھی کہ آپ حضرات کے ذمہ ہیں کہ اس مسجد کو نکلوایا جائے. آثار و سنادید میں حضرت سید احمد خان علیہ الرحمہ نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے. اس مسجد کو آزادی کی قومی یادگار بنایا جائے. یہاں سے جنگ آزادی شروع ہوئی. اس فتوے سے متاثر ہو کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کے خاص الخاص جو ہے مرید خاص تھے، اور وہ جو ہے انہوں نے ہندوستان کے تمام راجاؤں اور بادشاہوں کو خط لکھے کہ سامان بیچنے والے ہمارے ملک پر قابض ہو گئے، ہم مل کر ان کو نکالیں، بعد میں فیصلہ کریں گے کہ راج کیسے کریں گے. ہولکر اسٹیٹ، راجہ سندھیا، کہاں کہاں لوگوں کو بھیجا انہوں نے. اور وہ جو لوگوں نے وعدے کیے کہ آپ چلیں ہم ساتھ دیں گے، لیکن کوئی نہیں گیا. پھر انہوں نے اس خیال سے کہ افغانستان سے جو ہے وہ بہادر فوجوں پٹھانوں کی ایک فوج تیار کریں گے اور پھر انگریزوں کے خلاف کوشش کریں گے، اور وہ جہاد شروع کیا اور ایک خاصے حصے پر انگریزوں سے قبضہ کر لیا اور اسلامی مملکت قائم بھی کر لی. وہاں سے آزادی کا سلسلہ شروع ہوا. مگر چونکہ وہ لوگ آخرت کے طالب تھے اور جنت انہیں دکھ گئی اس دوران جہاد، تو وہ اس مسئلے کو درمیان میں چھوڑ کر اپنے اللہ سے ملنے اور معشوق اور محبوب حقیقی سے ملاقات پر انہیں نہیں ہو سکا. وہ لوگ چلے گئے. پھر شیخ ولی محمد صاحب ان کے قافلے کو لے کر آئے اور پھر انہوں نے فوج بنائی اور پھر جہاد کیا. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شاملی کے میدان میں
1857 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، حضرت حافظ امین شہید وغیرہ وغیرہ، یہ بزرگوں کے ساتھ انگریزوں کا جہاد ہوا۔ اس میں بھی تقریباً وہی بات جو ہے سامنے آئی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال کر کے کہ جب تک اکثریت کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ جن کی مطمع نظر موت سے پہلے کی زندگی ہے، تو شاید ہم ظاہری طور پر اس آزادی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت تحریک میں گاندھی جی کو جو ہے باپو بنایا، گاندھی جی کو لائے دیا۔ اس سے پہلے گاندھی جی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اکثریت کو شامل کیا گیا، اس میں بعد میں لوگوں کو شامل کیا گیا۔ تو اصلاً جنگ آزادی مسلمانوں کی جنگ تھی، غیر ہمارے برادران وطن اور دوسرے غیر مسلموں کا حصہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ جنگ آزادی میں غیر مسلموں کا حصہ، ڈاکٹر امریش شرما نے لکھا ہے، خود اتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جنگ آزادی میں جتنے جو ہے مسلمان شہید ہوئے ہیں، اس سے آدھے غیر مسلم شہید ہوئے ہیں۔ علماء کی تعداد بڑھی، حالانکہ آبادی کا تناسب اس کا الٹا ہے۔ تو یہ جو ہمارا بھی ملک ہے، ہمارا ہی ملک ہے، تمہارا بھی ملک ہے، ہماری جنگ آزادی مسلمانوں کی جنگ تھی، مسلمانوں نے شروع کی تھی، غیر مسلموں کو اس میں شریک کیا گیا، مسلمانوں کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔ یہ جو اس سوچ ہے ہماری، یہ اصل میں دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دفاعی انداز کی، احساس کمتری کی سوچ پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر۔ چونکہ ہم دینے والے نہیں رہے تو لینے والے بن گئے۔ اب یہ صرف علاج اس کا صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ ہم لوگ دینے والے بن جائیں، لینے والے بن جائیں۔